Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمایت اسلام آخری فرض جو اللہ کی طرف سے تم پر عائد کیا گیا ہے حمایت اسلام ہے۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو تم ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کرتا ہے مگر ہر آزمائش کے موقع پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہے اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر تکلف کر گزرتا ہے، جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اس میں اس کا خود کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا، کہیں تمہاری برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ تمہارے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہیں ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا۔ بتاؤ، کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھو گے؟ تم یقیناً کہو گے کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں ہی نہیں ہے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہے کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے، اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہو، وقت پر اس کے کام آئے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو۔ جب یہ بات اس میں نہیں تو یہ منافق ہے، اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پر فرض کیا عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم میں اسلامی حمیت ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو۔ تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو، اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اور ہر اس کام سے الگ رہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھو۔ جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کرو۔ جس طرح تم خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو۔ جس طرح تم اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو۔ یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینے کے۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے روپے سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر محض اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کرے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے، اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو گنہگار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقعت۔ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ اور اس کے حج سب کچھ بیکار ہیں۔ Like, share and subscribe for more videos.